یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے مرکزی ملازمین کے لیے 7ویں پے کمیشن کی سفارشات کو منظوری دے دی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کل ہوئے کابینی اجلاس میں 7ویں پے کمیشن کے ذریعے پیش کردہ سفارشات کو بھتوں میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ واضح ہو کہ 7ویں پے کمیشن کی سفارشات کو 1 جنوری 2016 سے نافذ کیا گیا ہے، تاہم ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے بھتوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد کابینہ نے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کمیٹی کی جانب سے سفارشات پیش کرنے کے بعد کل مرکزی حکومت نے ان بھتوں کو منظوری دی۔ فی الحال برسر خدمات اور سبکدوش جملہ 50 لاکھ مرکزی ملازمین کو 7ویں پے کمیشن سے مالی فائدہ پہنچے گا۔ بھتوں پر عمل آوری 1 جولائی 2017 سے کی جائے گی۔ 7ویں پے کمیشن نے جملہ 53 بھتے رد کرنے کی سفارش کی تھی، جن میں سے 12 بھتوں کو چھوڑ کر دیگر بھتوں کو حکومت نے رد کر دیا ہے۔ پے کمیشن نے ایکس زمرے کے شہروں کے لیے 24%، وائی زمرے کے شہروں کے لیے 16% اور زیڈ زمرے کے شہروں کے لیے 8% رہائشی بھتہ یعنی HRA دینے کی سفارش کی تھی، جسے قائم رکھا گیا ہے۔ تاہم مہنگائی بھتہ یعنی DA 25% ہو جانے کے بعد HRA ایکس، وائی اور زیڈ زمروں کے لیے بالترتیب 27%، 18% اور 9% ہوگا۔ اسی طرح مہنگائی بھتہ 50% ہو جانے پر HRA بالترتیب 30%، 20% اور 10% ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت نے حفاظتی دستوں کے مختلف بھتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے UPA کے امیدوار میرا کمار نے کل اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر کانگریس صدر سونیا گاندھی، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی صدر شرد پوار، مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی رہنما سیتارام یچوری، کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر اپوزیشن رہنما موجود تھے۔ صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے اب تک 95 افراد نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ اس بیچ NDA کے امیدوار رام ناتھ کووند نے اپنے کاغذات نامزدگی کی چوتھی نقل داخل کی۔ صدر جمہوریہ کے لیے 17 جولائی کو رائے دہی ہوگی۔ جموں کشمیر میں برسر اقتدار اور BJP کی حلیف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP نے رام ناتھ کووند کی حمایت کا کل اعلان کیا۔ اب تک 28 سیاسی جماعتیں کووند کو اپنی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں۔ مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے موجودہ آدھار نمبر کو ٹیکس دہندگان کے پین کے ساتھ منسلک کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ انکم ٹیکس ضابطوں میں اس سلسلے میں ترمیم کی گئی ہے اور انہیں جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ ضابطوں کے مطابق مستقل اکاؤنٹ نمبر یعنی پین کے لیے درخواست دیتے وقت 12 ہندسوں والے بائیو میٹرک آدھار نمبر یا اس کے لیے دی گئی درخواست کا ID دینا لازمی ہوگا۔ براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ نے کہا کہ 1 جولائی سے پین حاصل کرنا اور انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرتے وقت آدھار کو پین سے جوڑنا لازمی ہوگا۔ وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے 2017-18 کے لیے مالیاتی بل میں ٹیکس تجاویز میں ایک ترمیم کے ذریعے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کے لیے آدھار کو لازمی بنا دیا تھا اور آدھار نمبر کو پین کے ساتھ منسلک کر دیا تھا تاکہ کثیر مقصدی پین کارڈز کے استعمال کے ذریعے ٹیکس کی چوری کو روکا جا سکے۔ مہاراشٹر کے کسانوں کو قرض معافی دینے سے متعلق آرڈیننس کل جاری کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے چھترپتی شیواجی مہاراج شیتکری سنمان یوجنا 2017 کے ذریعے کسانوں کے 34,022 کروڑ روپیوں کے قرضہ جات معاف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے متعلق آرڈیننس کل جاری کیا گیا۔ آرڈیننس میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاست کے کسانوں کا 30 جون 2016 تک کا 1.5 لاکھ روپیوں تک کا قرض ہی معاف کیا جائے گا۔ ساتھ ہی قرض معافی کے لیے زرعی زمین کے رقبے کی شرط نافذ نہیں کی جائے گی۔ تاہم قرض معافی کا فائدہ انہی کسانوں کو ہوگا جنہوں نے نیشنلائز، خانگی، دیہی اور ضلع امداد باہمی بینکوں سے قرض حاصل کیا ہو۔ اس بیچ ریاستی حکومت کی جانب سے قرض معافی کے اعلان کے بعد شیوسینا صدر ادھو ٹھاکرے آج مراٹھواڑہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ٹھاکرے ناندیڑ، ہنگولی، پربھنی اور جالنا ضلعوں میں کسانوں سے ملاقات کریں گے۔ مہاراشٹر حکومت نے ریاست میں پیاز کی ریکارڈ پیداوار ہونے کے بعد 3 مہینوں کے لیے پیاز کی برآمدات کو منظوری دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے مالیات و منصوبہ بندی کے وزیر سدھیر منگنٹیوار نے اس ضمن میں مرکزی وزیر مالیات ارون جیٹلی سے کل نئی دہلی میں ملاقات کی۔ منگنٹیوار نے کہا کہ جیٹلی نے ریاستی حکومت کے مطالبے پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مہاراشٹر میں اس سال گزشتہ سال کے مقابلے پیاز کی پیداوار میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی دیگر ریاستوں میں بھی پیاز کی ریکارڈ پیداوار درج کی گئی ہے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔